بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن حصہ اول۔ علمی اور اعتقادی کمال کو یقین کہتے ہیں۔ صبر اخلاقی کمال کا نام ہے۔ علمی اور اعتقادی کمالات یقین سے پھوٹتے ہیں۔ حکمت یعنی خلافت کا مطلب صبر و یقین ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ ایمان والو حیا کرو اللہ سے اور صالح لوگوں کا صحبت اختیار کرو، یعنی اہل اللہ رجال اللہ کو کھوجو، ڈھونڈو، تلاش کرو اور ان کو اپنا معلم بناؤ، معبود نہ بناؤ۔ ہم رجال اللہ کو ڈھونڈتے ہیں لیکن پھر ان کو معبود بناتے ہیں۔ بت پرستی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ آیات نمبر 31۔ اربابن یعنی بنا لیا معبود تو نہ بناؤ، البتہ اللہ جل جلالہ والوں کی صحبت سے عمل کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ کتاب سے صرف سمجھ آ جاتی ہے۔ اسلام نے تعلیمی نصاب میں تزکیہ کا ضمیمہ اضافی لگا کر تعلیم کے اصل مقصد کو پورا کیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، تب ہوا جب فتح مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خاندان قریش اسلام میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ اپنے خاندان کو تو درست کر لے۔ معارف اول صفحہ نمبر 351۔ نحن لہو مخلصون، سورہ بقرہ 139۔ یعنی اللہ کے سوائے کسی شے کی خوف اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے اور نہ کسی کی مدح پر نظر رکھتی۔ امت مسلمہ کی یہ ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ فرشتے پہچان سکتے نہ شیاطین، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ اخلاص ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ سورہ حدید آیت نمبر 25، جس میں حدید فیہ باس شدید، یہ جو جز ہے اس میں لوہا میں سخت لڑائی، یعنی لوہا کے بغیر لوگوں کے کام مشکل سے چلتے ہیں۔ لڑائی کے بغیر عدل کی راستہ ہموار آسانی سے نہیں ہو سکتی، اس لیے حملہ اور لڑائی حق کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن روحانی اعتدال کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی اخلاقی اعتدال کے لیے، تو اس کی مادی جسم لوہا بھی اتار دی گئی کہ وہ اعلیٰ اقتدار کے لیے قلع کے کام دے۔ آل عمران آیات نمبر 110 میں معروف پہلے اور اس کے بعد منکر کو روکنے کے لیے باس شدید کی ضرورت تھی تو لوہا اتارا گیا۔ اور اخرج للناس، پوری انسان کو عدل دینا اس امت کا کام ہے، اور اس عمل کے ذریعے وہ قیامت کے دن شہادت دینے کے قابل ہو جائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو عادل نہیں وہ شہادت کے قابل نہیں ہو سکتا، قابل اعتماد نہ ہو سکا۔ اس آیات سے اس امت کا اجماع حجت ہے اور یہ امت کسی خطا پر متفق نہیں ہو سکتی۔ بحوالہ معارف القرآن حصہ اول، جلد نمبر 375۔ زبانی ذکر کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ ذکر کا اصل تعلق قلب سے، یاد دہانی اور نصیحت قلب سے ہے۔ بر زبا تسبیح در دل غاؤ خر، اینچ تسبیح کے دارد اثر، مولانا روم کا شعر ہے۔ آپ کے دل میں گائے اور خر ہے تو یہ کیا تسبیح کہتا ہے، اور زبان پر اللہ کی تسبیح ہے۔ نماز صبر کا نمونہ ہے، کیونکہ نماز میں نفس کو طاعت پر محبوس کیا جاتا ہے۔ نماز میں خاصا ہے کہ وہ مصائب سے نجات دلانے میں مقناطیس کی سی اثر رکھتا ہے۔
انبیاء علیہ السلام کی حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتی ہے، جیسے ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی اور ان کے ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ حکم قرآن کو چھپانے والے کو بقرہ آیات نمبر 159 میں یلعنہم اللہ ہے۔ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ بہولہ معارف القرآن نے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 404۔ لا تمنعوا الحکمت اہلہا فتظلموہم ولا تضعوها فی غیر اہلہا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا لا یعقلون سے مراد استنباط، اجتہاد، دلیل عقلی کے ذریعے فلسفہ اسلامی مراد ہے۔ دیانتدار مجتہد غلطی بھی کرے تو ایک ثواب ہے کوشش کا۔ حرام سے لذت اور حرص مقصود نہ ہو تو اضطراری کیفیت میں جائز ہے۔ بحوالہ معارف القرآن حصہ اویل 426۔ اضطراری حالت میں حرام استعمال کرنا جائز ہے۔ والموفون بعہدہم سے مراد معاملات ہے، والصابرین سے مراد اخلاقیات ہے، آمن باللہ سے مراد اعتقادات ہے، آت الزکوٰۃ سے مراد احصار ہے، یعنی آتا مصدر احصار کے خرچ کرنے پر دل راضی ہو۔ انہی کاموں کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ یہاں پر ایمان، عبادات، معاملات اور اخلاقیات ہیں۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیات نمبر 177۔ احسن عادات کی پختگی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پہلی سوال کا جواب فَإِنِّي قریب ہن لباس لکم سے مراد عورت کا رشتہ قربت کا ہے اور اس کو اپنے قریب رکھنا اور محفوظ رکھنا کا اشارہ ہے۔ فقر کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنے والے کو قیامت کے دن اولین آخرین کے سامنے لا کر رسوا کیا جائے گا۔ یہ ہن لباس لکم، اس آیات سے یہاں معارف مراد عورت کا رشتہ قربت کا لے کر کہتا ہے کہ عورت کو اپنے قریب رکھنا، یعنی محفوظ رکھنے کی طرف اشارہ ہے، اپنا آپ کو بھی اور عورت کو بھی۔ جہاں جائے، کچھ لوگ گئے ملک، بیرون ملکوں میں جا کر 2 سال رہتے ہیں، یعنی کہ جب جہاں بھی جائے اپنا کپڑا لباس کو لے کر جانا ہے، بس اپنے عورت کو ساتھ رکھنا ہے۔ طلاق پر معارف القرآن کا تفسیر میں آیا کہ اسلام نے احکام میں انسانی جذبات کی بڑی قدر کی ہے۔ اسلام نے مردوں کو درجہ اس لیے دیا کہ وہ عورت کی کوتاہیوں کو برداشت کرے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ آیات نمبر 232 کے نازل ہوتے ہی اپنی غصہ اور غیرت کو قابو میں لے کر اپنی بہن کو سابقہ شوہر کے حوالے کیا اور اسی سے دوبارہ نکاح کرا دیا، کیونکہ یہاں پر یہ اذا تراضوا بینہم سورہ بقرہ آیات نمبر 232 میں دونوں رضامند ہو جائے میاں بیوی طلاق ہونے کے بعد تو نکاح سے نہ روکو۔ بحوالہ معارف اویل صفحہ نمبر 575۔ دنیا کے پیدا ہونے کے 1000 سال تک تمام انسان توحید پر تھے۔ امۃ واحدۃ کی تفسیر کا مفہوم یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک کا یہ دور تھا۔ بحوالہ معارف القرآن حصہ اویل صفحہ نمبر 505۔ حکمت سے مراد لوگوں میں توفیق کی استعداد بھرنا ہے، یعنی خلافت کے لیے ابھارنا مراد ہے، اقتدار حاصل کرنا مراد ہے، ان میں استقلال پیدا کرنا مراد ہے۔ حکمت سے ایمان اختیاری یقین کا نام ہے جو نبیوں کی اعتماد پر حاصل ہو جائے۔ اطمینان سکون قلب کا نام ہے، یہ مشاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنے عیال کی ضروری اخراجات بن یا کم کر کے صدقہ خیرات کرنا کوئی ثواب نہیں۔ معمر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سود خود پر 40 سال نہیں گزرتے
گھاٹا آ جاتا ہے، سود پر 40 سال خود پر نہیں گزرتے، گھاٹا اللہ لے آتا ہے دنیا میں۔ بحوالہ معارف القرآن جلد اویل صفحہ نمبر 651 یا 651، سورہ بقرہ آیات نمبر 281، نمبر آیات کے نازل ہونے 9 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا، جس کا مفہوم ڈرو اس دن سے جس دن تم اپنے رب کے سامنے لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اپنے اپنے کسب کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ آیات نمبر 281 کے نازل ہونے کے 9 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ زکوٰۃ تجارت کرنے کی طرف رجحان دیتا ہے، دھکیلتا ہے، اور تجارت ترقی کا ضامن ہے، اور ترغیب تجارت کا بہترین ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی مال کو تجارت میں نہیں لگا کر 1 سال تک رکھو تو اس کو زکوٰۃ دینا آپ پر لازم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تجارت میں لگاؤ، ورنہ تجارت میں لگایا ہوا مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ سٹور کر کے رکھا ہوا مال پر یا رقم پر زکوٰۃ مقرر ہے، اور تجارت پر لگی ہوئی رقم پر کوئی زکوٰۃ مقررہ فگر نہیں ہے۔ شریعت سے پہلے ایمان ہے، اور شریعت کے بعد ایک چیز احسان ہے۔ ختم شدہ معارف القرآن جلد اویل رحمت گنی گبر میں 14 جون 2020 کو یہ مطالعہ ختم کر کے یہاں فیئر کیا گیا تھا، یعنی رفع کیا گیا تھا 14 جون 2020 کو، اور پھر مرکہ 3 جولائی 2020 کو چلاس میں کیا گیا۔ ہم ایمان اور احسان کو چھوڑ کر شریعت کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج اپلوڈ 14 مارچ 2016۔ والسلام۔